میں جہالت، بے شرمی، بے حیائی بہت کم تھی، جو آج بہت بڑھ چکی ہے۔ جو ہمارے رسول کا زمانہ تھا وہ تو بہت ہی پاکیزہ تھا، جو ہمارے اصحاب کا زمانہ تھا وہ بھی اچھا تھا، بہتر تھا، لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ بہت ہی الگ ہے۔ اور اس زمانے میں، ہمارے رسول کے زمانے میں ہر چیز ہوتی تھی، نماز ادا کی جاتی تھی، غلط کاموں سے بچا جاتا تھا، برے کاموں سے بچا جاتا تھا، قرآن کو روزمرہ پڑھا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے پھر اصحاب کا زمانہ آیا، اس میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی، کچھ کوتاہیاں ہوئی، یہ چیزیں کم ہونے لگی اس میں بھی۔ لیکن اس زمانے میں بھی قرآن کی تلاوت، بے شرمی، بے حیائی کو بہت ہی غلط کام سمجھا تھا۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اور بے شرمی، بے حیائی کو بہت ہی غلط اور بہت ہی گندا کام سمجھا جاتا تھا۔ نمازوں کو پابندی سے ادا کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں ہم نمازیں پابندی سے ادا نہیں کرتے، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم غلط چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، ہماری نظریں غلط چیزوں پر جاتی ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا ہے اس زمانے میں بھی، جس طرح ہمارے اصحاب نے کیا، ہمارے رسول نے کیا، ہمیں اس زمانے میں اس طرح کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے ماڈرن زمانے میں ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس کی چیزوں کو، اس کا جو حکم ہے اس پر ہم نہیں چلتے، اس کے ہم خلاف چلتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں، ہم نماز کو نہیں جاتے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پاکیزہ کلام ہے، جس کو پڑھنے کا ثواب، دیکھنے کا ثواب، کھولنے کا ثواب، اس کو نہیں پڑھا جاتا آج۔ اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور میں قرآن کے بارے میں ایک بات اور کہوں گا کہ اس کو جتنا ہو سکے سمجھ کر پڑھیں۔ کسی کے پاس جائیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کو بنا سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن آپ جتنا سمجھ کر پڑھیں گے تو جو اس کا حق ہے اس کو بھی ادا کریں گے، جو اس میں باتیں کہی گئی ہیں آپ ان کو بھی ادا کریں گے، جو اس میں اچھے کام ہیں جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے آپ ان کو کریں گے، جو برے کام ہیں آپ ان سے بچیں گے، آپ کے دل پر اثر ہوگا۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے رسول، ہمارے اصحاب، ہمارے آباء و